नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, अक्सर औक़ात जब ये बात की जाती है और वालिदैन से ख़ास तौर पर ये पूछा जाता है कि आप पाकिस्तान से कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, दीगर और मुल्कों में जाके आप आबाद हुए हैं, तो क्या वजह थी कि आपने अपने मुल्क को छोड़ा? तो 10 में से 9 लोग आपको यही जवाब देते नज़र आएंगे और आप इत्तफ़ाक़ भी करेंगे कि लोग ये कहते हैं कि हम यहाँ पर अपने बच्चों के रोशन मुस्तक़बिल के लिए आए हैं। सवाल ये है कि ये आखिर रोशन मुस्तक़बिल क्या है और वालिदैन के इस रोशन मुस्तक़बिल के ख्वाब की तकमील किन चीज़ों पर मुनहसर है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, इन ममालिक के अंदर, मगरबी ममालिक में, कनाडा में, अमेरिका में, हमारे बच्चे वालिदैन या माशरे में ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली जो है वो फ़ेस वैल्यू देखी जाती है। लेकिन जिन मुल्कों से हम आए हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, वहाँ बात होती है जिस्म व जान। यानी अगर बेजान जिस्म को देखा जाए तो उसकी एग्जाम्पल ऐसी है कि तालीम तरबियत के बिना एक बेजान जिस्म की मानंद है। और यही मिसाल जो है वो इल्म की भी ली जाएगी कि अगर इल्म आपने हासिल किया लेकिन अमल मौजूद नहीं है तो वो बेजान जिस्म की मानंद है। इस हवाले से नाज़रीन आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तारिक गौरी साहब, जो स्कूल ऑफ इस्लामिक लेगेसी कनाडा के फाउंडर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस अशरफी, जो कि वालदा भी हैं और साथ ही साथ स्कूल ऑफ इस्लामिक लेगेसी स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालती हैं। आप दोनों गेस्ट को मैं आज के शो में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वैसे इकबाल साहिब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदऊ किए जाने का। मेरा ख्याल में ये एक बहुत अच्छा वक्त है, आपने ये इंतहाई अहम मौजू का इंतखाब किया है। उम्मीद है आपसे इस पर गुफ्तगू सर हासिल रहेगी जनाब। बिल्कुल ज़रूर। और जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि वालिदैन यही कहते नज़र आते हैं रोशन मुस्तक़बिल, तो थोड़ा सा इस पर मुख्तसरन पहले ये बताएं कि ये रोशन मुस्तक़बिल आखिर है क्या? इस भाई, बिलीव मी, गुज़िश्ता चंद माह से, वैसे तो कहीं कहा जाए 2-3 सालों से, और बिलखुसूस गुज़िश्ता चंद माह से ये जो डेफिनेशन है रोशन मुस्तक़बिल की, जिस तरह आपने जो इंट्रो में बयां किया कि 10 में से 9 वालिदैन यही कहते नजर आएंगे कि हमने अगर अपना मुल्क छोड़ा है तो बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए छोड़ा है। पहली बात तो ये कि उसमें मैं एक और चीज़ लाजमन ऐड करूंगा जो कि ऐड की जानी इंतहाई ज़रूरी है। बच्चों का मुस्तक़बिल यकीनन रोशन करने के लिए आप आते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जो वालिदैन हैं रोशन नहीं है, ऐसा तो नहीं है। वहाँ भी एक से एक माशाल्लाह मज़ाहिर मौजूद हैं हमारे नौजवानों के अंदर, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन मेरे और आपके यहाँ आने का, ये ऐसे हज़ारों लाखों तारिकीन वतन जो दुनिया में जहाँ भी रहते हैं, बच्चों का मुस्तक़बिल अपनी जगह है। लेकिन उससे पहले एक बात समझना, मेरे ज़ाती नुक्ता नज़र के मुताबिक अगर मैं देखता हूँ तो गुज़िश्ता 8-10 साल मुझे हो गए ख़ास तौर पर इस पर्टिकुलर एजुकेशन के एज ए प्रिंसिपल, इस इदारे के सरबराह की हैसियत से, वालिदैन खुद भी इस बात को लाजमन जाने समझें कि उनके किरदार का रिफ्लेक्शन है जो बच्चों में नजर आता है। उनकी जो मसरूफियात हैं, और ये आगे गुफ्तगू हम करेंगे तो मैं कुछ चीज़ें मेंशन करूंगा आपसे। उन्होंने अपने आप को मसरूफ कर लिया सिर्फ और सिर्फ रोजगार के मामलात में। ज़ाहिर मजबूरी भी है कि वालिदैन दोनों जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बच्चों पर क्या पड़ रहे हैं। तो ये जो बयानिया है हमारा कि हम बच्चों के लिए आए हैं, ये बयानिया काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुका है। और जो एक जनरेशन आपने यहाँ देखी है 20-25 सालों में, तो हम उन बच्चों में जो चीज़ देखना चाहते थे, आज के जो हालात हैं, इसको हम इस्लामोफोबिया का अगर सिर्फ एक नाम हम देते हैं कि जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, तो हमारे बच्चे आज की तारीख में उनके लिए बड़े मसाइल अभी भी मौजूद हैं, और आने वाले दिनों में भी हम बेशुमार मसाइल देख रहे हैं जिसका उन्हें सामना है। तो मैं समझता हूँ सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि हम अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए आए। हमने शायद ये नहीं समझा कि हमारी बहैसियत वालिदैन खुद की क्या जिम्मेदारियां हैं जो हमें उसके साथ साथ बुरुकार लानी है। बिल्कुल ठीक, आपने बहुत अच्छी बात की कि जो वालिदैन यहाँ पे रोज़गार के हुसूल के लिए इस कदर मसरूफ़ हो जाते हैं, और यहाँ पे बसा औक़ात तो एक जॉब से काम नहीं चलता, तो वालिदा को भी जॉब करनी पड़ती है या वालिद को बाज़ औक़ात 2-2 जॉबें करनी पड़ती हैं यहाँ की दौड़ में अपने आप को उस रफ्तार में रखने के लिए। तो ये जो जुमला है जो आपने कहा
یہ جو نیریٹو ہے کہ ہم بچوں کے روشن مستقبل کے لیے آئے ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ دارانہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن ہم شاید اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ نہیں پا رہے۔ مسز اشرفی، آپ کی طرف آؤں گا، آپ بھی تھوڑا سا اس میں والدہ کی حوالے سے، ظاہر ہے آپ کے بچے بھی ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، آپ معاشرے کو دیکھتی ہیں، تو اس میں تھوڑا سا آپ بھی ایڈ کر دیں کہ یہ جو ہماری ڈیفینیشن ہے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے آئے، آپ اتفاق کرتی ہیں جو طارق صاحب نے کہا، یا آپ کا تھوڑا سا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے؟ میں طارق بھائی کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں، بٹ ڈیفینیٹلی آئی وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ ان اٹ کہ جب ہم پاکستان چھوڑتے ہیں، جو سب سے پہلا موٹیو یا جو سب سے پہلا جس کو کہیں آپ ایم ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بیٹر لائف اسٹائل، ناٹ اونلی ایجوکیشن بٹ ایک بیٹر لائف اسٹائل دینے کے لیے ہم اپنا ملک چھوڑتے ہیں، اور وہ انفارچونیٹلی دیر آر مینی ریزنس بیہائنڈ اٹ۔ جو مجھے ایجوکیشن کا پوائنٹ آف ویو سب سے اسٹرانگ اس لیے لگتا ہے کہ ہماری جو دنیا ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ نے ایک جملہ بھی کہا کہ فیس ویلیو دیکھتی ہے، اور ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر اس مٹیریلزم سے بالکل ہٹ کے وہ انسان کی تربیت اور اخلاقیات اور انسانیت پر بیس کرتا ہے۔ ہم وہاں چھوڑ کر یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ یہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ کہتے ہیں، ون آف دا بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ان دا ورلڈ ہے۔ بٹ جیسے طارق بھائی نے یہ کہا کہ جب ہم یہاں آ جاتے ہیں ڈیو ٹو یہاں کا آلریڈی ایک سیٹ اپ اس طرح کا ہے کہ ہر بندہ ایک دوڑ میں لگا ہے، اور وہ ہے کمانے کی اور بنانے کی دوڑ۔ تو میرا تو بذات خود ایک آپ یہ سمجھے بینگ ان دس ایجوکیشن فیلڈ ایز این مدر، پہلے آپ جو ایک ماں ہوتی ہے وہ آلریڈی ٹیچر ہوتی ہے، چاہے اس کو کوئی پڑھائے یا نہ پڑھائے، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی قدرت ہے کہ ماں کو آلریڈی ایک ٹیچر کا رتبہ دے دیتا ہے، اور وہ اپنے بچوں کو پہلے سے ہی، ان کے پیدائش سے پہلے سے ہی سکھانا شروع کر دیتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم پیرنٹس، جو یہ چیلنج ہے سب سے زیادہ کہ ہم اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم نہیں دے پاتے، وہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہسبینڈ 2 جابس کریں، اور کوشش یہ کرنی چاہیے حتی الامکان کہ اگر مدر کی جاب کے بغیر گھر کا گزارا ہو رہا ہے، وی شوڈ آل گو فار اٹ، کیونکہ ہمارا جو ایسٹ ہے، اگر ہم دنیاوی طور پہ بھی دیکھیں اور دینی طور پہ بھی، وہ ہمارے بچے ہیں۔ اور بچوں کو ہم کچھ بھی کہہ لیں، کسی بھی زبان میں کہہ لیں، کسی بھی طریقے سے ان کو سمجھا لیں، کوئی لیکچر دے دیں، بچے ایکچولی وہ نہیں کرتے، بچے وہ کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ تو اٹس ریئلی امپورٹنٹ۔ اس طرح ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر دونوں پیرنٹس کا جاب کرنا ناگزیر ہے تو ایک بندہ تھوڑی کم کر لے، مدر کم کر لے، اور اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم زیادہ دے لے۔ تو آئی تھنک اس سے تھوڑا سا اس پرسپیکٹو پہ کسی طرح سے مدد مل سکتی ہے کہ ہم ان کی تربیت کی طرف زیادہ فوکس کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم روشن مستقبل کی ڈیفینیشن سمجھتے سمجھتے اس جانب چل نکلے کہ اس کی جو رستے کی رکاوٹ ہے اس پہ ہم نے بات کی، طارق صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا، آپ نے بھی کہا، لیکن جو میرے مشاہدے میں جب ہم فیملی سے ملتے ہیں تو اکثر اوقات والدین کو پریشان دیکھتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ مجھے اس علاقے میں رہنا ہے جہاں پہ اسکول بڑے اچھے ہوں، جن کی ریٹنگز اچھی ہوں، یا میرے بچوں کے مارکس جو ہے وہ 90s کے اندر ہونے چاہیے، یہ ان کے یہاں کرائیٹیریا ہے۔ اور جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اٹ شوڈ ناٹ بی جسٹ الون کرائیٹیریا، یہ ایک کرائیٹیریا آپ کا ضرور ہونا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا بچہ اگر لیٹ 80s کے مارکس لے آئے لیکن وہ تابعدار ہو، اس کی تربیت اچھی ہو، اور وہ اس چیز کو روح کو سمجھ سکے کہ فیس ویلیو کے بعد بھی اور چیزیں اپنے ویل راؤنڈ آف ہونا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بہتر اور اچھے مستقبل کی طرف لے جائیں گی۔ اگر آپ نے لیٹ 90s کے مارکس تو لے لیے لیکن کسی سے بات کرنے کا آپ کو ڈھنگ نہیں ہے، ماں باپ کی تمیز نہیں ہے، رشتہ داروں کی آپ کو تمیز نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیا حاصل کیا، اس کا جواب آپ ہی دے سکیں گے۔ طارق صاحب، آپ سے بات کروں گا، اگر ہم یہاں کی سوسائٹی کے پازیٹیو پہلوؤں کو دیکھیں، پازیٹیو اسپیکٹس کو دیکھیں، تو والدین کی اس خواہش کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کیا مدد حاصل ہوتی ہے یہاں کے ماحول سے؟ پہلے پازیٹیو حوالے سے بات کر لیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیا چیلنجز ہیں اور کیا اس کے سدباب کے لیے آپ لوگ کیا ریکمینڈ کریں گے۔ بہت اچھا پوائنٹ آپ کا کوشچن ہے۔ دیکھیے، پازیٹیو چیزیں تو بے شمار ہیں، اور یقیناً یہی وجہ ہے کہ ہم ایک پیسفل معاشرہ دیکھتے ہیں جہاں پر ہمیں بظاہر جھوٹ، چوری، رشوت، جو معاشرتی برائیاں جو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں قدم قدم پر ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں، ہمیں وہ اسپیکٹس یہاں پہ دکھائی نہیں دیتے۔ تو یقیناً یہ بہت پازیٹیو امیج ہے، اور یہی وجہ ہے آئی ڈو سے کامنلی ایوری سنگل ٹاک ٹو کہ یہ بچے جھوٹ نہیں بولتے، دے آر ویری آنیسٹ۔ ٹھیک ہے، جس کو ہم اپنے عرف میں ہم کہتے ہیں
کہ یہ منہ پھٹ ہیں. پاکستان میں ہم بھی کہہ دیتے تھے عام طور پر, لیکن یہ بچے بالکل سچ بولتے ہیں, سچ سننا چاہتے ہیں, اور دل ان کا انتہائی صاف ہے, ان میں منافقت نہیں ملے گی. یہ اس سوسائٹی کا ایسا کلچر ہے جسے ہمارے بچوں نے اپنایا. اینڈ انفارچونیٹلی اگین, چونکہ ہماری جو اپبرنگنگ ہوئی ہے جس سوسائٹی میں, تو ہم یہاں آ کر تھوڑا سا بچوں کے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہوتے. ہم ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم نے جس ماحول میں پرورش پائی ہے, غالباً یہ بچے بھی اسی نہج پر ہمیں فالو کریں گے, اور یہاں پر اختلاف کی فضا بہرحال پیدا ہوتی ہے. چونکہ ہمارے قول و فعل میں تضاد, ویسے اقبال صاحب آپ اتفاق کیجئے گا کہ بڑا واضح ہے. جو ہم کہتے ہیں بالعموم ہم کرتے نہیں ہیں. اس سوسائٹی کا ایک بہت پازیٹیو اسپیکٹ ہے جو میں نے اپنے بچوں میں بھی دیکھا ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم سب دیکھتے ہیں. لیکن جو آپ نے ایک جو بات کی طرف اشارہ کیا آپ نے, اور بہت ہی انتہائی ضروری وہ نقطہ ہے, میں چاہوں کہ تھوڑی اس پر روشنی ڈالی جائے, کہ 90s میں مارکس آ جانا یا اسکول کی ریٹنگز کا بہت اچھا ہونا, ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی میرا بچہ A+ ماشاء اللہ سے گریڈز ہیں, سو ہی از ٹاپ آف دا کلاس. لیکن ایک چیز سمجھنا انتہائی ضروری ہے اس ضمن میں, کہ میں یہ نہیں کہتا کہ دین اسلام کا یہ پرسپیکٹو ہے. بحیثیت انسان ہی پہلے انسانیت کا میری ذات میں ہونا انتہائی ضروری ہے. دیکھیں, جو وائٹ سپرمیسی کی آج ایک بات کی جا رہی ہے, اور جہاں دیگر رنگوں کو, ریسز کو پرومیننٹلی سامنے لا کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور ہم نے دیکھا گزشتہ چند دنوں میں ہی کتنے حادثات واقعات ہو رہے ہیں, تو وہ سب ایجوکیٹڈ لوگ ہی ہیں. ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ڈگری ہولڈرز بھی ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ بھی ہوں بظاہری دنیا کے اعتبار سے, لیکن تربیت کا جو فقدان ہے, کہ جس نے انسانیت کی تعلیم ان تک پہنچنے ہی نہیں دی, ہر مذہب کا, ہر قوم کا, ہر رنگ و نسل کا احترام اکرام ایز اے ہیومن بینگ کیسے کیا جائے, وہ اگر ان تک نہیں پہنچا ہے تو ظاہر ہے وہ A+ مارکس کوئی کسی کو نفع دینے والے نہیں ہیں. بالکل سوشل سسٹم سے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ A+ مارکس اگر ان چیزوں کو پرسپیکٹو میں رکھا جائے جس طرح سے آپ نے اشارہ کیا, اور یہ ڈے ان ڈے آؤٹ معاشرے کی کرنٹ اسٹیٹس ہے جو آپ اور میں مشاہدہ کرتے ہیں. یہاں پہ ناظرین میں لوں گا ایک بریک, اور بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہماری گفتگو جاری ہے. اور میں مسز اشرفی صاحبہ سے بھی جاننا چاہوں گا بریک کے بعد کہ یہاں کے معاشرے کے جو پازیٹیو پہلو ہیں, جیسے طارق غوری صاحب نے کہا کہ ہمارے بچے یہاں جھوٹ نہیں بولتے اور فیس ویلیو پہ بلیو کرتے ہیں, ان کے اندر منافقت نہیں ہے. لیکن ہمارا جو حال ہے, بعض اوقات ہم لیڈ بائی ایگزامپل نہیں کر پاتے, ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں, اور وہاں پہ تضاد کریٹ ہوتا ہے. ناظرین بریک کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے, جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطۂ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور عدم برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر. کینیڈا سرمایہ کاری کے لیے جنت. ٹورنٹو کی گنجان آبادی کے باعث اب آباد کاری دوسرے شہروں میں, اوٹوا, برامپٹن, مسیساگا, کنگسٹن اور دیگر شہر اب سرمایہ کاری اور آباد کاری کے لیے آئیڈیل. آپ کمرشل, ریزیڈینشل یا انڈسٹریل پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹیم آف سید کو ایک دفعہ کال لازمی کیجیے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے سرمایہ کا صحیح استعمال کہاں ہے. لندن, ساؤتھ ایشیا, فار ایسٹ, مڈل ایسٹ, یورپ اور نارتھ امریکہ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا 25 سالہ تجربہ رکھنے والی سید ٹیم کو کال کیجیے 613-276-0398. سید ٹیم, کوسٹ ٹو کوسٹ ریئل اسٹیٹ ود رائز.
नाज़रीन वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया, ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। आज हम बात कर रहे हैं नाज़रीन, अमेरिका, कनाडा में और आप मूव तो हो गए खुशी के साथ, किसी को 10 साल, किसी को 20, किसी को 30 और किसी को इससे भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। और हमारे यहाँ पे आने की जो सबसे अहम वजह हम लोगों को बताते फिरते नज़र आते हैं वो ये है कि हम यहाँ पर अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आए हैं। क्या हम इस बात को समझते भी हैं कि रोशन मुस्तकबिल क्या है, और क्या ये रोशन मुस्तकबिल सिर्फ कह देने से हासिल हो जाएगा या हमें भी इसके लिए कुछ करना पड़ेगा? इसी हवाले से नाज़रीन आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ तारिक गौरी साहब मौजूद हैं और मिसेस अशरफी साहिबा मौजूद हैं। मिसेस अशरफी साहिबा, आपकी तरफ आऊँगा। ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था कि यहाँ के माशरे के कौन से ऐसे पॉजिटिव पहलू हैं। तारिक साहब ने 2 चीज़ों की तरफ इशारा किया, उसके अलावा आप क्या और ऐड करना चाहेंगी कि जिससे वो फ़िज़ा साजगार होती है हमारे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की? जो पाकिस्तान में मुझे चूंकि आए हुए इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं, आई जस्ट रिसेंटली मूव्ड हियर, और मैंने जो सबसे बड़ा देखें, घर का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। हम एजुकेशन कितना भी अच्छा दे लें, हमारे बच्चे कितना ही अच्छा ग्रेड्स ले आएं, अगर हमारे घर के माहौल के अंदर ज़रा सा जिसको कहते हैं सफोकेशन है या वो इतना अच्छा नहीं है, तो आप कितना भी कुछ कर लें, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। ठीक है, पाकिस्तान में जो इस वक्त की सूरत हाल है, मैं चूंकि रिसेंटली वहां से आई हूँ और वहां से बात भी करती हूँ, हम मीडिया के अलावा जो रिश्तेदारों से खैर खबर ली जाती है वो ये होता है कि जब बंदा घर से निकलता है तो उसको टेंशन ये होती है घर पे बिजली नहीं है, जब वो वापस आ रहा होता है तो उसको ये टेंशन होती है ट्रैफिक का क्या प्रॉब्लम है, फिर अगर आप घर में बैठे हो तो आपको ये टेंशन होती है कि आपके स्कूल की फीसेस इतनी ज्यादा हैं, एंड देन जब इतने सारे प्रॉब्लम्स पेरेंट्स फेस कर रहे होते हैं, वो कितना भी फिल्टर कर लें, वो अपने आप को कितना भी अच्छा कर लें, बट आफ्टर ऑल वो इम्पैक्ट उन बच्चों पे होता है। जो मुझे रिलीफ यहाँ आके सबसे ज्यादा मिला वो ये मिला कि मेरे बच्चे सेम वही एजुकेशन ले रहे हैं जो यहाँ के बाकी बच्चे ले रहे हैं। देयर इज नो समथिंग ओ लेवल्स जाते हैं या मैट्रिक स्ट्रीम जाते हैं या यहाँ बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे स्कूल के कितने ब्रांचेस हैं, और कोई आपको ये नहीं कहता कि हाउ यू लुक, आपने क्या पहना है और क्या नहीं। तो एक सबसे पॉजिटिव बात यह है कि पेरेंट्स को रिलीफ दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, जो कि सबसे ज्यादा 2 बुनियादी जरूरी चीजें। और मुझे जब मैं यहाँ आई तो मैंने ये देखा कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो काफिर है उनको उनकी जन्नत यहीं दे दी, बट फिर भी मुझे ये होता था कि मैं देखूं कि यहाँ पर इस माशरे में इतनी बरकत क्यों है, वक्त में बरकत है, माहौल में बरकत है, एवरीथिंग, डिस्पाइट कुछ छोटे जो हादसे हुए जैसे तारिक भाई ने कहा बिकॉज ऑफ द तरबियत की कमी। बट मैंने जब ये देखा कि इन लोगों ने वो तर्ज जिंदगी जो इस्लामी तर्ज जिंदगी है वो अपना लिया है, जैसे हुकूकुल इबाद, जैसे एम्बुलेंस को रास्ता देना, जैसे एक दूसरे की हाल अहवाल करना, पौधों को अच्छे से नरिश करना, इवन जानवरों के हुकूक, इंसानों के हुकूक। तो ये चीज जैसे तारिक मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात की, यहाँ झूठ नहीं है। यहाँ पर अगर आप किसी से कोई चीज परचेस करने का कहें तो वो कहता है मैंने अपने घर के बाहर रखा है, आप वहां पैसे डाल के और वो चीज ले जाइए, ऐसा ही होता है। तो ये एक सबसे पॉजिटिव बात है, वो ये है जो मैंने फील की अभी तक। सो आई थिंक बच्चे थोड़ा बोल्ड तो आ जाते हैं कि आपके बच्चे बड़े बोल्ड हैं और एकदम से मुंह पे कह देते हैं, लिहाज नहीं है, बट एक्चुअली दे आर नॉट डिसऑनेस्ट। तो सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि जो जीएम लेवल पर है वो भी ऑनेस्ट है और जो बच्चा किंडरगार्टन में है वो भी ऑनेस्ट है। तो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये लगी। बिल्कुल ठीक। लेकिन इसमें ऐसा है ना कि जैसे अगर बच्चे अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं, और यही तो हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पर जो रूह होती है, किसी भी चीज़ की रूह को समझना, जैसे जिस्म के साथ जान का होना ज़रूरी है, जिस तरह सच बोलना ज़रूरी है, उसी के साथ साथ अंदाज़े बयां होना भी ज़रूरी है। ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को इस बात को समझा सकें कि बेटा सच कहना है तो इस अंदाज से कहना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, रिश्तों का, पास का। तो यही वो मामला है कि जहाँ पर घर की तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट है। तारिक साहब, मुख्तसरन आपसे एक सवाल पूछूंगा और उसके बाद मैं चाहूँगा अगले जो चंद मिनट हमारे पास है इस चीज़ पे फोकस करें कि अभी भी वालिदैन के हाथ से कुछ गुजरा नहीं है। बहुत सारे नाजरीन हमें देख रहे हैं अमेरिका में, कनाडा में, उनके बच्चे मुख्तलिफ एजेस के हैं। आज भी हम चाहें तो अपने आप को कमर कस सकते हैं और अपने उस ख्वाब को पूरा करने की मुकम्मल कोशिश कर सकते हैं। तारिक साहब, इससे पहले मैं इस हवाले से बात करें, मुझे इस बात का भी जवाब दें, अक्सर औकात हम पेरेंट्स से ये भी सुनते हैं कि अगरचे कि वो अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल में, फुल टाइम इस्लामिक स्कूल में दाखिल नहीं करा सके तो शायद वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो ये भी एक माइंडसेट पाया जाता है जिसको हम बाज़ औक़ात रद्द करने की कोशिश करते हैं अपने अपने अंदाज से। आपके मुशाहिदे में क्या ये ज़रूरी है? जी वैसे इकबाल साहब,
اٹس ویری ریلیونٹ کوسچن، اور انتہائی ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ جن کے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اگر اسلامک اسکول میں فل ٹائم جا رہا ہے تو وہ با اخلاق با کردار ہوں گے، اور خدا نخواستہ جو پبلک اسکول جا رہے ہیں دے وونٹ ہیو any sort of like etiquette and manners، ایسا قطع مسائل وہاں بھی ہیں اور مسائل یہاں بھی ہیں، جس کی میں آپ کو بہترین لائیو مثال دیتا ہوں. ہمارا الحمدللہ اسکول we have been doing this for over 8 years now. We have over 400 students. ہمارے 22-23 افراد کا جو ہمارا جو اسٹاف ہے ویسے اقبال صاحب وہ ہمارے ہی گریجویٹس ہیں. They're between 17 to 20 years old, boys and girls. They are alhamdulillah our students. They learn from here. Now they are teaching. وہ پبلک اسکول ہی کے سارے اسٹوڈنٹس ہیں. مقصد کیا ہے کہ آپ نے ان کو ایک ماحول دینا ہے، وہ گھر کا ماحول، اور ویکینڈز کی کلاسز اگر آپ ان کو دے رہے ہیں and they are getting it right there, so we are better off alhamdulillah. Yes, it's a privilege. اگر آپ کے پاس $700-800 مہینے کے فیس دینے کے لیے ہیں، yes, it's always good. میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ کہ وہ کوئی اس کا فائدہ نہ ہوگا، یقیناً اس کے اپنے فوائد بھی ہیں، اس کے معاملات میں اپنی جگہ موجود بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ not everyone can afford $600-700 $800 a month. اگر ہم اپنی مثال دیتے ہیں تو we almost charge nothing. is free for all students alhamdulillah. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ this is another alternate and best possible way کہ ہم اپنے بچوں کو انگیج کر سکیں اسلامک ایجوکیشن میں، گھر کا ماحول بھی ہم بنا سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم مدرس کی بھی کلاسز دیتے ہیں، ہم ماشاءاللہ پوری فیملی کلاسز بھی مختلف اسپیکٹس میں ہوتی ہیں، گیدرنگز ہوتی ہیں الحمدللہ تعالی، and I can see the outcome. جی صاحب بالکل ٹھیک ہے. اور ناظرین دیکھیں جو بات طارق صاحب نے کہی اور جو بات والدین کو مجھ سمیت ہمیں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اصل جو اسکول ہے وہ آپ کا گھر ہے، اور اس کی فیس جو ہے وہ آپ کا وقت ہے. اگر وہ اسکول اور وہاں پہ دیا جانے والا وقت صحیح طرح سے استعمال نہ کیا جائے تو پھر اسلامک اسکول تو کیا، تو پبلک اسکول تو کیا، اور پرائیویٹ اسکول کیا، آپ اپنا صرف بلیم شفٹ کرتے رہیں گے. لیکن اگر پودے کو بر وقت پانی ڈال کے اس کو سیدھا نہیں کھڑا کیا گیا، اور درخت اگر ٹیڑھا ہوگا تو آپ کی ذمہ داری بنے گی، اسکول کی دوسروں کی ذمہ داریاں بعد میں بنیں گی. مسز اشرفی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے جو ہے وہ ایسی چیزوں کی نشاندہی تو کی، اور اکثر والدین اس بات سے اتفاق بھی کر رہے ہوں گے دیکھنے والے. لیکن اب ہم تھوڑا سا یہ بات کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو تربیت والی بات پہ ہم نے فوکس کیا، اس کے ساتھ ساتھ اور کون سے ایسے اسپیکٹس ہیں، جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ والدین بچوں کو وقت دیں، اور کیا ایسے معاملات ہیں کہ جن سے ہم اس معاشرے میں رہ کے اپنے اس روشن مستقبل کے خواب کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں؟ مسز اشرفی صاحبہ. جو سب سے بڑا چیلنج مجھے لگتا ہے اس ہماری ویسٹرن ورلڈ کا یا ویسٹرن سوسائٹی کا، وہ یہ ہے کہ یہاں بچپن سے بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو اگر آپ کرب میں سلانے سے لے کے جب وہ 16 ایئرس کے ہو جاتے ہیں and they have been called adult، جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے ہم لوگوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے کہہ لیں، وہ یہی ہے. مجھے یہ لگتا ہے جیسے طارق بھائی نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، اور آپ نے بہت اچھا جملہ کہا کہ گھر اسکول ہے اور فیس ٹائم ہے. مجھے اس میں تھوڑا سا آپ اس کو ماڈیفائی کر دیں. بس آپ یہ دیکھیں کہ کون سا وقت کس طرح دینے والا ہے. کس وقت آپ نے اپنے بچے کو ڈانٹنا ہے، اور کس وقت آپ نے اپنے بچے کا دوست بننا ہے، اور کس وقت آپ نے اپنے بچے کے اس کے ساتھ کھیلنا ہے. ہمارے گھر میں جب یہاں پہ آئی تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے جو بردر ان لا ہیں ان کے بچے سارے پبلک اسکول میں، بٹ یو وونٹ بلیو کہ ان کے بچے میرے بچوں سے زیادہ نماز کے پابند ہیں. ان کے موبائل میں اذان ہوتی ہے اور ان بچوں کو وہ وضو کر کے کھڑے ہوتے ہیں. وہ کس لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ جو میرے بردر ان لا، جو میرے بھائی ہیں، وہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی کہ ان کو نماز جب وہ خود پڑھنے لگتے تھے، اور ان کے بڑے سارے لڑکے، تو وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لگاتے تھے. اینڈ دے نو کہ جو مغرب کا ٹائم ہے ہمارا، یا سردیوں میں اس سے بعد میں ڈنر ہوتا ہے، گرمیوں میں اس سے پہلے ڈنر ہوتا ہے، اس طرح. بٹ ان کو یہ پتا ہے کہ مغرب کے وقت پوری فیملی ساتھ بیٹھے گی، نماز ساتھ پڑھے گی، اینڈ دین جو تلاوت قرآن پاک ہے وہ ہوگا. سب چٹ چیٹ کریں گے آپس میں کہ تمہارے اسکول میں کیا ہوا، تمہارے گھر میں کیا ہوا، تم نے کون سا گیم کھیلا. مجھے یہ لگتا ہے آپ والی بات کہ سچ بولنا تو ٹھیک ہے، بٹ
سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہاؤ یو ڈیلیور اٹ, کہ آپ کیسے بولیں. اور اشفاق احمد صاحب کا کوٹ ہے نا کہ سچ نہیں کڑوا ہوتا, بولنے کا طریقہ کڑوا ہوتا ہے. بالکل. وی بیٹر نو کہ کون سا ٹائم ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے یوٹیلائز کریں اور ان کے ساتھ ڈیلنگ کیسے رکھیں. دس از مور امپورٹنٹ. بالکل. دیکھیں اب وہ بہت ساری ایسی فیملی جن کے بچے ابھی چھوٹی ایج کے اندر ہیں, تو وہ تو ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے کہ ایسی فاؤنڈیشنل ہیبٹس کریٹ کر لیں اپنے گھر کے اندر, جیسے آپ نے کہا, یا اور کچھ آئیڈیاز ان کے ذہن میں بھی آ رہے ہوں گے. لیکن وہ فیملیز جن کے بچے اب مڈل اسکول میں اور ہائی اسکول کی طرف آ گئے ہیں, اور بعض اوقات جو ہم یہاں کے معاشرے میں کہتے ہیں کہ بوٹ ہیز لیفٹ, بوٹ نکل چکی ہے, لیکن ایسا نہیں. ناظرین, آپ اس لحاظ سے سوچنے کے بجائے یہ دیکھیں کہ اب آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. کیا آپ بچوں کو جو ہے وہ ان کے دوستوں کے چناؤ میں کوئی گائیڈ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے رشتہ دار تو چنے نہیں جا سکتے, نیبرز چنے نہیں جا سکتے, لیکن دوست تو چنے جا سکتے ہیں. اور وہ جو انفلوئنس ہے آپ کا, کہ جو دوست آپ کو جیسے ملیں گے اس ڈائریکشن میں اب آپ آگے جانا شروع ہو جائیں گے. طارق صاحب اس حوالے سے کچھ ایڈ کرنا چاہیں, یا کوئی ایک دو اور بیسک اسٹریٹجیز, پریکٹیکل اسٹریٹجیز جو والدین اپنا سکیں؟ بالکل, اور یقیناً یہ تو آپ کا ایک پروگرام ہے, اس پر تو آپ بہتر پروگرام کر سکتے ہیں. اینڈ وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ لائک آورز اینڈ آورز. آپ نے جو کبھی بات اشارہ کیا صاحب کہ بچے جو کہ ہائی اسکول میں ہیں یا سے آگے جا چکے ہیں اور انہیں یہ ماحول نہیں, یہ اس وقت ہمارے ہاں کی سوسائٹی میں والدین کا ون آف دا موسٹ کریٹیکل ایشو ہے, جو میں تقریباً ہر دن دوسرے دن کالز ریسیو کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ وی ہیو اوور 300 فیملیز کنیکٹڈ ٹو دس نیٹ ورک آف اسکول آف اسلامک لیگیسی کینیڈا, اور وہ سیریس کنسرنز ہیں کہ ایک ایسا موضوع ہے. میں چاہوں گا کہ اس پر کسی اور موقع پر ہم مفصل گفتگو کریں کہ آخر ان بچوں کو کیسے ایڈریس کیا جائے کہ جنہیں والدین بھی وقت نہیں دے سکے, جنہیں وہ ماحول بھی نہیں مل سکا. آج وہ اخلاقیات سے بھی, دین سے بھی, فیملی سے سب سے ہی دور ہیں. آج وہ کسی ایسے ماحول میں چلے گئے ہیں کہ جہاں سے والدین کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں, ان کے صرف رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا. وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو وقت تھا ہم نے وہ ضائع کر دیا. اب آپ کے پاس وقت ہے, وہ آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ اس نیور ٹو لیٹ. اس کے لیے کاؤنسلنگ کے سیشنز ہوتے ہیں, ہمارے یہاں علماء ہیں, اسکالرز ہیں, اتھارٹیز ہیں, ٹیچرز ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم ایک مکالمہ کر سکتے ہیں, گفتگو کر سکتے ہیں, کنسرنس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. بالکل اس کے راستے ہیں. اللہ نہ کرے نا امیدی قطعا نہیں ہونی چاہیے. ہم آپ یہاں اسی مقصد سے ہیں. اور ویسے بات صاحب آخری بات, اور میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہنا, کہ میرا اور آپ کا یہاں ہونا یہ اتفاقاً نہیں ہے, یہ اچانک سے نہیں ہو گیا. اللہ رب العزت نے اسباب بنائے ہیں دین اسلام کی اشاعت کے بھی سارے دنیا میں, اس کی تبلیغ کے بھی اور اس کے مظاہر کے اظہار کے لیے بھی. تو میری اور آپ کی یہاں موجودگی اس کا ایک حصہ ہے. مجھے اور آپ کو, ہم سب کو مل کر اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. بالکل بالکل, بہت شکریہ طارق غوری صاحب اور مسز اشرفی صاحبہ, آپ نے آج اپنا وقت دیا. ہمارے پاس وقت کی قلت ہوتی ہے, 30 منٹ کے اندر ظاہر ہے ہم نے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے, اور والدین جو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کے ذہن میں اور بہت سارے سوالات ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے اس حوالے سے بات نہیں کی, اس حوالے سے بات نہیں کی. یہ صرف وقت کی قلت ہے. تو ناظرین بہت شکریہ آپ کے دیکھنے کا, اور ہمارے گیسٹ دونوں آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ناظرین آج ہم بات کر رہے تھے اپنے بچوں کے روشن مستقبل کی خاطر ہم نے کینیڈا امریکہ کا رخ کیا, لیکن اس کی سمری یہ ہے کہ ہم جسم پہ تو فوکس کرتے ہیں, جیسے ہمارے ملک میں لفظ استعمال ہوتا ہے جسم و جان, ہم اس لفظ کی جسم پہ تو فوکس کرتے ہیں لیکن اس کی جان نہیں بنتے, یعنی اس کی روح کو نہیں سمجھتے کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میرا اور آپ کا کیا رول ہے. اور ہم نہ صرف بچوں کو بلیم کریں, نہ معاشرے کو بلیم کریں, نہ اسکولوں کو بلیم کریں. سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ اپ برنگنگ کا گراؤنڈ فراہم کیا. جیسے میں نے کہا, اصل اسکول آپ کا گھر اور اس کی فیس آپ کا وقت ہے. بچوں کے ساتھ گفتگو کرنا, ان کو پروان چڑھانا, اس کے بعد اسلامک اسکول آئے گا, اس کے بعد پبلک اسکول آئے گا, معاشرہ آئے گا, والنٹیرزم آئے گا, دوست آئیں گے, وہ ساری چیزیں بات میں آئیں گی. ابھی بھی زیادہ وقت نہیں گزرا, ذرا سے اپنی پریکٹسز پہ نظر ثانی کیجئے اور دیکھیں کہ کہاں آپ کو اپنا وقت بچوں کو دینے کی ضرورت ہے, کہاں آپ جو ہے وہ روزی کمانے کے لیے ضرورت سے زیادہ بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کے بچے اور آپ کا گھر متاثر ہو رہا ہے. ان چیزوں پہ توجہ دیجیے گا. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ جس روشن مستقبل کی تلاش میں میں اور آپ آئے ہیں, اپنے بچوں کے لیے آئے ہیں, ہم اس کو بآسانی, بر وقت اور سیفٹی کے ساتھ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو. ناظرین اپنے ہوسٹ اویس اقبال کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.
कनाडा, सरमायाकारी के लिए जन्नत। टोरंटो की गुंजान आबादी के बायस अब आबादकारी दूसरे शहरों में। ओटावा, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, किंगस्टन और दीगर शहर अब सरमायाकारी और आबादकारी के लिए आइडियल। आप कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का इरादा रखते हो तो टीम ऑफ सैयद को एक दफा कॉल लाजमी कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके सरमाए का सही इस्तेमाल कहाँ है। लंदन, साउथ एशिया, फॉर ईस्ट, मिडिल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की रियल एस्टेट मार्केट का 25 साल तजुर्बा रखने वाली सैयद टीम को कॉल कीजिए 613-276-0398। Sayyid's team, coast to coast real estate with Royal Star Realty.